السلام علیکم ناظرین، قانون دان کے ساتھ میں ہوں میر محمد عزیز۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسد علی خان ورسز پروونس آف پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ریسنٹلی ایک اہم ججمنٹ دی ہے، جس کی سائٹیشن ہے PLD 2021 سپریم کورٹ 770۔ اس ججمنٹ میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کاشف علی چودھری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے مجھے اس لینڈ مارک ججمنٹ کے اوپر بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ سر، سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں اس کیس کے فیکٹس کیا تھے؟ بیسیکلی یہ سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن میں آرٹیکل 184(3) کے تحت آف کنسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، اس کے تحت جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو تھے ڈیفنکٹ لوکل گورنمنٹس کے، انہوں نے جو ہے یہ پٹیشن فائل کی تھی۔ گریوینس ان کی یہ تھی کہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تھے، ان کی لاء کے تحت پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت جو میعاد تھی وہ 5 سال تھی، جو کہ سٹارٹ ہونی تھی ان کی فرسٹ میٹنگ سے۔ فرسٹ میٹنگ ان کی جو ہے وہ جنوری 2017 میں جو ہوئی، اس کے مطابق یہ ٹینیور 5 سال کا جنوری 2022 تک ختم ہونا تھا۔ پنجاب گورنمنٹ نے اس ٹینیور سے پہلے ہی ایک نیا قانون جو ہے وہ پروملگیٹ کر دیا، پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019، جس کے تحت ایک جو ہے نئی ہیرارکی آف لوکل گورنمنٹس اسٹیبلش کی گئی، اور یہ ایگزسٹنگ جو لوکل گورنمنٹس تھی ان کو ڈیزالو کر دیا گیا سیکشن 3 آف پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے تحت۔ اس کیس کے اندر اس سیکشن 3 جو ہے اس کی وائرس کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا تھا، یہ ڈیکلریشن لینے کے لیے کہ یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ سیکشن 3 جو ہے یہ الٹرا وائرس ہے۔ یہ اس کے جو ہیں پریسائزلی فیکٹس ہیں کیس کے۔ سر، آپ نے ذکر کیا اوریجنل جورسڈکشن کا۔ سر، سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن میں یہ پٹیشن ڈائریکٹ فائل کس طرح ہو گئی؟ یہ سپریم کورٹ کی جو ہے اوریجنل جورسڈکشن بڑی ایکسیپشنل کیسز میں جو ہے وہ ایکسرسائز کی جاتی ہے، جس کی کنڈیشنز جو ہیں، 2 بیسک کنڈیشن جو ہیں وہ پری ایگزسٹ کرتی ہوں تو یہ پٹیشن جو ہے وہ مینٹینیبل ہے۔ ایک تو پبلک امپورٹنس کا میٹر ہو، اور دوسرا اس میں انوالو ہو انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، اور بڑی اسپیرنگلی ایکسرسائز کی جاتی ہے۔ لیکن اس میں کیونکہ یہ دونوں ایشوز انوالو تھے، اس لیے سپریم کورٹ نے اس کو ڈائریکٹ اوریجنل جورسڈکشن میں انٹرٹین کیا۔ سر، آپ نے ذکر کیا الٹرا وائرس کا، تو کسی بھی قانون کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کرنے کے لیے کیا پیرامیٹر درکار ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا پیرامیٹر تو جو ہے وہ آرٹیکل 8 کنسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک پاکستان 1973 میں پرووائڈڈ ہے کہ کوئی بھی قانون جو متصادم ہے آپ کے فنڈامنٹل رائٹ سے، وہ جو ہے وائڈ ہے، اور وہ ظاہر ہے الٹرا وائرس ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا جو کنسٹیٹیوشن ہے یہ سپریم لا کنسیڈر کیا جاتا ہے، کوئی بھی لا آف دا لینڈ جو کہ اس سپریم لا سے متصادم ہوگا وہ الٹرا وائرس ہوگا۔ اور اسی طرح سب آرڈینری لیجسلیشن کے لیے اگر وہ پیرنٹ اسٹیچیوٹ سے جو ہے متصادم ہے تو اس کو کورٹس جو ہیں الٹرا وائرس ڈکلیئر کر سکتی ہیں۔ سر، لوکل گورنمنٹ کی افادیت کیا ہے؟ بیسیکلی آرٹیکل 7 آف کنسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے تحت لوکل گورنمنٹس جو ہیں یہ 3rd ٹیئر ہیں اسٹیٹ کی یا گورنمنٹ کی۔ ایک جو فرسٹ ٹیئر ہے وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ، 2nd ٹیئر آپ کی پروونشل گورنمنٹ، اور 3rd ٹیئر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس ہیں۔ افادیت کا اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آرٹیکل 140A کے تحت یہ جو ہے کنسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے پروونشل گورنمنٹ کی کہ وہ لوکل گورنمنٹس اسٹیبلش کرے تھرو اے لا، اور اس کو پولیٹیکل، فنانشل اور ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی رسپانسبلٹی جو ہیں وہ ٹرانسفر کرے، ڈیلیگیٹ کرے۔ سر،
لوکل گورنمنٹ کو ان کا ٹینیور پورا ہونے سے پہلے ڈیزالو کرنے کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں؟ یہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں یہ بیسیکلی گراس روٹ لیول پہ پبلک کمیونٹی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ جب ڈیلیگیشن آف پاور کی بات آتی ہے تو ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ یا جو ہے اوور رائڈنگ جو ہے اس میں برقرار ہے. اب پرابلم یہاں پہ جو ہے وہ یہ آتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ تو اپنے اسفیئر میں کام کر رہی ہے، اس کے ساتھ تو کوئی جو ہے کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن جو پروونشل گورنمنٹ ہے کیونکہ اس کی پاورس بیسیکلی ڈیلیگیٹ ہونی ہیں اس کو لوکل گورنمنٹس کو، تو اس صورت میں یہ کسی حد تک اوور لیپنگ یا کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ رہتا ہے، اور ہر آنے والی پروونشل گورنمنٹ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی منشا کے مطابق ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم رائج کرے، اور تاکہ ان لوکل گورنمنٹس کو وہ اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کرنے کی بجائے ان کا جو ہے کیپچر کر سکیں ان پاورز کو اور ایکسرسائز کرتی رہے. اب جیسے کہ ایک لمبے عرصے تک ایک خاص رجیم کی گورنمنٹ رہی پروونس آف پنجاب کی، اگر ہم بات کریں تو پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 1979 رائج رہا. جب وہ رجیم چینج ہوئی، مشرف رجیم جو ہے اس نے ٹیک اوور کیا، تو ایک نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 کی صورت میں انٹروڈیوس کیا گیا. ڈیموکریسی ریسٹور ہونے کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے اس کے پولیٹیکل منشور کا یہ حصہ تھا کہ وہ اپنا جو پرانا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے ان کو ریسٹور کریں گے. تو اس مینڈیٹ کی جو ہے روشنی میں پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 جو ہے وہ پروملگیٹ کیا، جو اولڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے. لیکن یہاں پہ بھی اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کی انفورسمنٹ یا ڈیلیگیشن آف پاور کی جو ہے وہ کمی، اس میں آپ کا جو ہے ول کی کمی نظر آتی ہے، کیونکہ 2013 کا جو ایکٹ ہے اس کو 2017 میں جو ہے رائج کیا گیا، اور فرسٹ جو ہے میٹنگ جو الیکٹڈ پولیٹیکل لوکل گورنمنٹس تھیں ان کی جنوری 2017 میں جا کے وہ کنوین کی گئی. 4 سال کے لیے یہ لا ڈورمنٹ رہا. تو اس کے بعد جب اب پنجاب میں ایک نئی جو ہے وہ گورنمنٹ آئی 2018 کے الیکشن کی صورت میں، تو انہوں نے بھی جو ہے اپنی منشا کے مطابق لوکل گورنمنٹ کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے تحت، اور ایگزسٹنگ لوکل گورنمنٹس کو سیکشن 3 کے تحت اپنا ٹینیور پورا کرنے سے پہلے ڈیزالو کر دیا، جس کی کنسیکوینس میں یہ پھر لٹیگیشن جو ہے منظر عام پہ آئی. سر اس ججمنٹ میں جیسے آپ نے ذکر کیا الٹرا وائرس کا، تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 سارا کا سارا نل وائڈ قرار دے دیا ہے؟ نہیں، اسپیسیفکلی اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ یہ پریروگیٹو ہے گورنمنٹ کا کہ وہ لا جو ہے نیا انٹروڈیوس کرا سکتی ہیں. اس وجہ سے انہوں نے باقی اس کی ویلیڈیٹی کو ٹچ نہیں کیا، صرف اور صرف سیکشن 3 کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کیا، اور وہ بھی لمیٹڈ پرپز کے لیے کہ لوکل گورنمنٹس جو ایگزسٹنگ لوکل گورنمنٹس تھیں ان کو جو ہے اپنا ٹینیور جو ہے پولیٹیکل جو لوکل گورنمنٹس تھی ایگزسٹنگ ان کو اپنا ٹینیور جو جنوری 2022 تک ہے وہ کمپلیٹ کرنے تک جو ہے ان کو ڈیزالو نہیں کیا جا سکتا. اور اس کی فاؤنڈیشن جو ہے اس کو جو الٹرا وائرس ڈکلیئر کیا آنریبل سپریم کورٹ نے، وہ آپ جو ہے آرٹیکل 17 سے متصادم قرار دیا کہ رائٹ آف ایسوسیشن ہے، اور رائٹ آف ایسوسیشن جو ہے کیونکہ یہ الیکٹڈ جو پولیٹیکل لوکل گورنمنٹس تھیں یہ 5 سال کے لیے تھیں. پھر آنریبل سپریم کورٹ نے آرٹیکل 32 کو اس میں ڈسکس کیا جس میں لوکل گورنمنٹس کو جو ہے وہ پروٹیکشن دی گئی ہے، اور آرٹیکل 140A جو ہے ان 3 آرٹیکلس کی روشنی میں
اس کو جو ہے پارشلی ایکٹ کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کیا گیا ہے صرف سیکشن 3 کی حد تک، اور وہ اپنا ٹینیور پورا کرنے کے بعد یہ میری پرسیپشن میں ریوائیو ہو جائے گا جو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 ہے۔ سر تھینک یو آپ کے ٹائم کا۔ بہت شکریہ، بالکل۔